اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے تعلق سے چند سوالات۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یعنی سن ہجری میں، کس ہجری میں پیش آیا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وفات تو 11 ہجری میں ہوئی، تو اس واقعے کے بعد اپنے گزرنے سے پہلے یعنی 11 ہجری سے اس درمیان کے سال میں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس رات کا اہتمام کیا تھا؟ اور یہ رات اگر اتنی اہم ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ اپنی دوسری بیویوں کو کیوں نہیں بتایا؟ نہ صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ اور کیا صحابہ نے کبھی اس رات کا اہتمام کیا تھا یا امہات المومنین نے اس رات کا اہتمام کیا تھا؟ فضیلت والی رات ہے، وہ جیسا سورہ دخان میں آیا ہے۔ تو یہ شب برات کے جو 15 شعبان کی جو رات ہے، اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا۔ ایکچولی یہ اہل تشیع کی وہ ہے، عید ہے، یعنی جہاں پہ وہ اس کو ایران میں عید شب نیمہ شعبان کہتے ہیں۔ شب نیمہ بہت ہے، اور رات تمام یہ لوگ یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی کا چلاتے رہتے ہیں، گھروں کے اوپر، مساجد میں، ہر جگہ سے مائک پہ وہی چلتے رہتا ہے۔ ان کا جو امام ہے 12واں امام، جو عراق کے غار میں چھپا ہوا ہے، اس کے آنے کے لیے یا مہدی ادرکنی یا مہدی چلاتے رہتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے، مدینہ اس زمانے میں ایک چھوٹا سا جو نا قصبہ تھا جس کی آبادی 5000 سے زیادہ نہیں تھی، جنگلات تھے اس میں، اور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن تھے، کیونکہ وہاں پہ مکے میں تو ان کا قبیلہ تھا، یہاں پہ جو ہے نا مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ تو اس نے چیز معلوم ہونے کے باوجود حضرت عائشہ، ایک جوان خاتون، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان خاتون تھی، کیا بس اندھیرے رات میں اپنے شوہر کے تعاقب میں نکلی؟ اور دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق و امین، یعنی ان کی صداقت اور امانت پہ کفار بھی ان کے یہ تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے۔ تو ایسے صادق و امین یعنی فرد کہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ان کی باری کے روز کسی دوسری بیوی کے پاس جائیں؟ یہ سب شیعوں کی بدماشی، ورنہ جو ہے نا شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ شیعوں نے جو ہے نا ہمارے اوپر تھوپ دیا ہے۔ اچھا، پھر یہ دوسرے عرب وغیرہ اس کو کیوں نہیں مناتے؟ صرف بر صغیر کے مسلمانوں میں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔